آج کل جو مطلب شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ دین کے پروگرام کر رہے ہیں، کیا ان کو دیکھنا جائز ہے؟ اگر نہیں جائز تو جو دیکھتے ہو مجرم ہے؟ دیکھیں، پہلی وہ بات ایسے تو یہ پروگرامز ہے دیکھ سکتے پہلی ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ اگر شوبز کا بھی کوئی بندہ جی دین کی طرف آتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، بالکل. ٹھیک، لیکن دین کو کاروبار نہ بنائیں. ایک او دوسری بات، شوبز کا اگر کوئی بندہ آ کر اینکر کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کے سوالات علماء تک اور علماء کے جوابات لوگوں تک منتقل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دو باتیں. تیسری بات، ہاں اینکر کی سیٹ پر اگر کوئی خاتون بیٹھتی ہے، نامحرم ہے اور نامناسب لباس کے ساتھ بیٹھتی ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کام نہ کرو. ٹھیک. لیکن جو آپ کے عام معاشرے میں رائج اس وقت صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس کا اس طرح کا اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن بہرحال اگر ہو سکے تو ان کو روکنا چاہیے کہ نامناسب لباس کے ساتھ نہ آئیں، پردے کے ساتھ حجاب کے جو طریقے قرآن نے سنت نے بتائے ہیں اس کے مطابق آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مفتی صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ سوال سے پہلے. شوبز کے حوالے سے علامہ صاحب نے جو بات کی، میں اس میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، دین کی طرف تو کوئی بھی آئی، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دین پہ کسی کا کوئی اجارہ داری کسی کی نہیں. اللہ کا دین سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اس میں ایک پہلو خصوصاً جو خواتین اینکر بن کر دینی پروگرام کر رہی ہوتی ہیں، رمضان ٹرانسمیشنز کر رہی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ شریعت ایسے کسی کام کی ہرگز حوصلہ افزائی نہیں کرتی. وجہ اس کی ہے کہ شریعت نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ آپ نرم لہجے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ایک نامحرم مرد سے. اب ظاہر ہے کہ جب کوئی عورت شوبز کی کوئی اداکارہ اگر آ کے رمضان ٹرانسمیشن کرے گی تو وہ کوئی کرخت لہجے میں تو بات نہیں کر رہی ہوگی، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ ایسا لباس نہیں ہوتا کہ جو شرعی اعتبار سے قابل قبول ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے رمضان ٹرانسمیشنز کرنا، اس میں خواتین اینکرز کو اس طرح بٹھانا شرعی نقطہ نظر سے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ کیا مرد ختم ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر؟ کیا مرد موجود نہیں ہیں؟ کیا کوئی سنجیدہ صاحب علم لوگ موجود نہیں ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو رمضان ٹرانسمیشن میں بٹھا کر اس کا مطلب تو یہ کہ ان کو مزید پروموٹ کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ راضی رہے رحمان بھی اور ناراض نہ ہو شیطان بھی. گنگا کا وہ بھی کیا، بیت اللہ کا طواف بھی کیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ ہو سکتا ہے ہم سے بہتر مسلمان ہو، وہ جو اداکار ہیں ہو سکتا ہے ہم سے عمل کے اعتبار سے بہتر مسلمان ہو، لیکن ہم جب شریعت کا کوئی حکم بتا رہے ہوں گے تو ہمیں جو شریعت نے ایک پیرامیٹرز دیے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. تو اس لیے اس میں بہرحال جو شریعت کا حکم ہے، اگر کہیں عملی کمزوری رہے، لیکن شریعت کا حکم پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت اس چیز کو بہرحال پروموٹ کرتی ہے کہ آپ مردوں کو بٹھائیں، صاحب علم لوگوں کو بٹھائیں، اور ایک سنجیدہ گفتگو ہو جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. ظاہر ہے کہ رمضان کے چکر میں رمضان کے تقدس کو ظاہر ہے حمال ہم نہیں کیا سب یہ جاتا. جانتے ہیں کہ کیوں کیا جاتا ہے، تو اب ان کی ریٹنگ کے چکر میں ان کو جائز ہونے کے فتوے تو بہرحال زیادہ سختی نہ کریں، آپ کو بھی پھر داڑھی بڑھانی پڑے گی. جزاک اللہ، بہت شکریہ.